بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کرتا۔ ایک دن وہ اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائے کی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھا دیا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس کے لیے شاید کہ اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ گیا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا، نہیں ابا جان، ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھی، میرا دل کلیجی کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی، شاید وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے، مگر اس نے نہیں دی۔ بابا جان آپ میرے لیے کل کلیجی ضرور لائیے گا۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس ہی خریدوں، کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، بابا جان ضرور کلیجی لائے۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کروں گا، بیچ کر تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں واپس گیا تو اس نے دیکھا کہ جو لکڑیاں اس نے جمع کی تھی وہ راکھ ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگا اور روتے روتے عالم غش میں گر گیا۔ عالم غش میں دیکھتا ہے کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں، صلوات، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں، یہ لو، ان پر مشکل کشا کا ختم ضرور دلوانا، صلوات۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈالے اور گھر چلا گیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے بڑی دیر ہوئی۔ وہ باہر آئی تو دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائے۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے شرم آتی ہے، میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے کلیجی ضرور لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی۔ بیٹی نے کہا، ابا جان آپ اندر آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت رزق دے گا۔ جب شام ہوئی تو لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ جاؤ بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لا کر وہ ایک کمرے میں پھینک دیے۔ صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ وہ ڈر کر باہر آئی اور لکڑہارے سے کہا کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہے۔ لکڑہارا جب کمرے میں آیا تو جواہرات چمک رہے تھے، صلوات، اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر اس جوہری کے پاس گیا اور کہا کہ یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دے کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا، گھر سے بوریاں لے آؤ، اس قدر تم سے اٹھائی جائے کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئی وہ لے گیا اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں ایک نہایت شاندار محل بنوایا، اس میں نہایت آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلوانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلوائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائیوں پر ختم دلواتے۔ والدہ خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی۔ یکایک شور ہوا کہ حمام کو خالی کر دیا جائے کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثناء میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائی۔ انہوں نے سنا ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہو گیا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے نکلی شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا، آؤ ہم تم سہیلیاں بن جاتے ہیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب وہ غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا، کونٹی سے میرا ہار لاؤ۔ نوکرانی نے کونٹی پر ہار دیکھا تو وہ غائب تھا۔ شہزادی کو بلایا گیا تو اس نے لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے کہا، جب ہم غریب تھے ہم نے تو اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم نے چوری کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دو اور اس کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دو۔
ادھر جب لکڑہارا حج کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا اور وہ بغیر حج کیے ہی واپس آ گیا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا، میرے اہل خانہ کہاں ہے اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا بادشاہ سے کہا۔ چوری تو انہوں نے غربت میں بھی نہ کی تھی، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارا نے کہا، اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھ کو بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوار نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید رہے اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میری جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلواتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا، بس اسی کوتاہی کی تمہیں سزا ملی ہے۔ غرض تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش تشریف لائے ہیں، صلوات۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم نظر دینا بھول گئے تھے، اس لیے عطاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا، میرے پاس نظر دینے کے پیسے نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اپنے بستر اٹھاؤ اور نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے اور شیرنی منگوا کر ختم دلواؤ تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا تو 5 پیسے اٹھائے، قید خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کہا، لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دے۔ اس نے جواب دیا، بوڑھا قید ہو گیا پھر بھی شیرنی کھاتا ہے، اور بولا، آج تو میری شادی ہے، میں بازار سے مہندی لینے جا رہا ہوں، میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر لڑکا ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گر کر ہی ختم ہو گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا ہے تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کیوں نہ میں اس قیدی کے کام آ جاؤں۔ چنانچہ اس نے شیرنی لا کر دے دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلوا کر لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے اداس کیوں ہو؟ اس نے کہا، میرا جوان لڑکا مر گیا ہے، آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرنی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے لڑکی کے منہ میں ڈالو۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ اس کی حلق میں اترا وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا، صلوات۔ جب دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لی آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسے کونٹے پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہا، آپ میرے باپ ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔